الرحمن الرحيم وإسداء الثوب والانتقال من غصن إلى غصن آخر تبديل. إسداء الثوب أن يغرز الحائط في الأرض خشبات يسوي فيها سد الثوب في ذهابه ومجيئه، فإن مجلسه يتبدل بالانتقال من مكان إلى مكان. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. وَإِن بَدَّلَهَا. اچھا، اور پیچھے ہو گیا. اور کپڑے کا ایک اور انتقال ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف دو، یہ تبدیل مجلس ہے. یہ کیا ہے؟ تبدیل مجلس ہے. تبدیل اسداء و صوب کی شے ہوندی ہے جی. اور تھلے لکھے اسد صوبہ اے مدہ ہو نے کپڑا کھچیا. اسداء و صوب یہ کہ گاڑتا ہے حائق او جلائحہ او جڑا کم کردا وہ نہ بنے رہے تھے جی. گاڑتا ہے کپڑا بنانے والا زمین میں لکڑیاں تو سیدھا کرتا ان میں کپڑے کا سوت. کپڑا نہیں سیدھا کردا. کدی ویکھیا ہوئے کوئی کچھ تے ہو کر لمبا کپڑا پا کے ادھر بھی ٹھوکے ڈنڈے تے ادھر بھی تے وہ سوتر پہلے لا کے تو کچھ مار دے تو سیدھیاں کر دیں. جی کھیس تے کھڈی تے بننے ہوندے نے کوئی نہیں ویکھے جی. ہاں ملاں بھی سارا ایویں ہوندا جڑا بندا سوتر تے وہ سارا چونکہ مشینی نظام ہو گیا تک کہ وہ باہر لا کے جڑا جی بھی کھیس جڑے بناندے نے سارے جی کہ سوتر نو ٹھیک کرنا سیدھا کرنا وہ انہوں آندے نے تانا جڑا ہوندا ہے انہوں نے سیدھا کرنا ہوندا جی. پہلے وہ لکڑا ٹھوک کے تے پہلے وہ تاگا لئی جاندے نے جی کر کے. انہوں نے ویکھیا جڑے گڈیاں دی ڈور بناندے نے وہ بھی یہ شے ہی ہے جی. اے ویک بھئی کپڑے کے سوت کو برابر کرنا اے بن گیا تانا. اینو پھر کٹ کے لیا کے تے وڈی لٹھ تے وال کے تے کھڈی تے چاڑ دینے. پھر وہ پیٹا دوجیاں نلیاں وچ پاندے نے تاگا تے انج جے ماری تے ایک تھلوں نپیا تو تاگا پھر انج کر کے انج کپڑے بنتے ہیں. سارا ملا ہی نے سارا کچھ لما جڑیاں لگیاں نے کلوہم سارا یہ نظام جیڑی شے بھی بندی یہ طریقہ ہے جی. تے لکڑیاں تو کیا کرتا ہے وہ برابر کرتا ہے اس لکڑیوں میں کپڑے کا سوت اپنے آنے جانے میں اور اپنے آنے میں. سنیں جی یہ طریقہ دسے بھی کی شے ہوندی ہے کیونکہ مجلس اس حائق کی تبدیل ہو جاتی ہے انتقال کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. قولہ واسداء الثوب. علامہ مرتاشی رحمہ اللہ نے فرمایا مختلف ہو جاتی ہے مجلس کپڑے کے سیدھا کرنے میں یعنی سوتر نو سیدھا کرنے وچ اور دیاست اور گاہ میں وہ جڑا کہ گاہ گاندے سن پھڑے او کنک جی جو ہن ادو نہیں تو ہن جلے جڑا نا اپنا اے بندے پنڈا لیا رہے ہیں چک چک کے تھریشر سٹنے واسطے جی. جڑا تھریشر تے کھڑا ہے ان دی تو مجلس ایک ہی ہے تے جڑے پنڈا لیا رہے ہیں ان دی مجلس بدل رہی ہے جی. اچھا ایک اور وہ شخص جو گھوم رہا ہے چکی کے چوپھیر
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਟਾ ਪੀਸਦਾ ਸੀ ਨਾ 2 ਦਾੰਦ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮਜਲਿਸ बदल रही है। और वो जो तैर रहा है पानी में, ते तैर दे आगा चला गया ते दी मजलिस भी ਉਹ ਤਲਾਵਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜਲਿਸ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। اور وہ جو منتقل ہوا ایک شاخ سے دوسری، اصح ایجاب متکرر ہے لتبدل مجلس بدل گئی تے ایکو ہی آیت مجلس بدل کے پڑھی تے جنی باری پڑھیے اونے سجدے تلاوت پے نے جی۔ قضا فی فتل قدیر، اور سیدھا کرنا کپڑے کو، مراد کپڑے دا سوتر، اور انتقال ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف تبدیل ہے۔ اسداء الصوب، یہ کہ گاڑے حائق جلاح زمین میں لکڑیاں تو برابر کرے ان میں کپڑے کے سوت کو، فی ذہاب اپنے جانے میں اور اپنے آنے میں، پس بے شک مجلس حائق کی تبدیل ہو جاتی ہے انتقال کرنے کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف۔ من کر ٹری اگے۔ کپڑے کا سیدھا کرنا اور انتقال ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف تبدیل ہے۔ اس کا اصول یہ کہ گاڑے حائط زمین میں لکڑیاں برابر کرے، اس میں کپڑے کا سوت اپنے جانے میں اور اپنے آنے میں، پس بے شک مجلس حائط کی بدل جاتی ہے انتقال کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ وَتَعْجِبُ أُخْرَى أي على السامع لو تبدل مجلس السامع دون التالي لا في عكسه أي لا يجب سجدة أخرى على السامع ان تبدل مجلس التالي دون السامع۔ اچھا جی، چلو اگلی گل پڑھتے ہیں۔ اور واجب ہو جاتا ہے دوسرا سجدہ سامع پر، کس پر؟ سامع پر۔ بسم اللہ اگر تبدیل ہو گئی مجلس سامع کی نہ کہ تالی کی، پڑھن والا ایکو تھان تے پڑھی ہوندا ہے، سنن والا ٹردا پھردا پیا ہے، تے او جنی واری او جگہ بدلیاں نے اس اتے اونے سجدے نے تے تالی اتے نہ کہ تالی جو ہے اس پر سجدہ نہیں ہے، اس پر ایک کوئی ہے۔ لا فی عکس ہی، نہ کہ اس کے، کیا مطلب؟ یعنی نہیں واجب سجدہ دوسرا سامع پر اگر تبدیل ہو جائے مجلس تالی کی، نہ کہ سامع ایک جگہ بیٹھا ہے تے پڑھنے والا ٹردا پھردا پیا ہے، ہن اون دے اوتے سجدے زیادہ نے تے سامع اوتے ایک کے جی۔ اے السامع، اور بہار الثانی نہیں جے تالی جے لکھا تو ثانی ہے نا تالی، اور بہر التالی پر پس واجب ہے ایک، سمجھ گئے؟ بھائی سامنے ٹردا پھردا پیا تو اندے تے چوکھے نے تے تالی اتے، کیوں؟ باوجہ اتحاد مجلس تالی کے، او ثانی تو کون تھے گا تالی جے یار۔ پس اگر تکرار کیا، مسئلے اگر تکرار کیا تالی نے آیت سجدہ کا، راکباً درا حال کہ نماز پڑھ رہا ہے، سواری تے بیٹھا ہے تے آیت سجدہ بار بار پڑھی جا رہا ہے تے نماز پہ پڑھتا ہے نفلی، سنے ہی، اور غلام اس کا چل رہا ہے جی، تو متقرر ہوگا وجوب غلام پر، نہ کہ گویا کہ راکب جڑا ہے نا ان دی پوری نماز جڑی ہے نا
नमाज एको मजलस है, भावें वो पूरा मील टुरदी रही सवारी, इन्हें 100 वारी ऐत पढ़ी, नफल लंबे कर दिते, एको मजलस है। ते जड़ा गुलाम है चूँकि उसामे में वो टुरदा पे तो टुरदे उनकी मजलस बदल गई। एवं पढ़ने वाला टुरदा रहे तो उनकी मजलस बदलती रहे, जिन्नी बारी पढ़ेगा उन्हें सजदे। सुने ये आख्या युसल्ली, क्या आख्या वलाओ कानल मुसल्ली, और अगर हो मुसल्ली किस पर, दाबा पर, फी महल्लिन एक जगह में जी, और तकरार किया उसका कई बार, तो मुत्तहद है वजूब उसके हक में। सुना जी, अगर मुसल्ली दाबा पर फी महल्लिन एक महल में है, एक पासे बैठा है तो नमाज पढ़दा पे सवारी ते तकरार कर रहा है तो का कई बार, तो मुत्तहद होगा वजूब इसके और मुतअद्दिद हो जाएगा वजूब इसके अदील के हक में। अदील हुंदा है जेड़ा दूजे पासे बैठा कजावे च, जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा पिया। सुने जी, उनके उत्ते ये जड़ा ना सजदे जिन्नी बार आयत पढ़ेगा इन्नी बार ही हो जाएगा। बावजह इख्तलाफ मकान के किसके हक में, सामे के हक में। तो जो भी नमाज पढ़ रहे हैं तो उनकी नमाज का तो मकान एक है, लेकिन ये सुन होर बंदे को रहा है, उस निस्बत नाल मकान बदलता पे नहीं। समझा जी, पिछे पढ़िया था जी मसला, ध्यान करे जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, लो तबद्दला मजलिस सामे, किवें बाई तौर के सुनी आयत एक मजलिस में, फिर वही आयत उसी कारी से या किसी और से मजलिस आखिर में जी, तो की हो गई, मजलिसाँ बदल गई। और अगर सुने एक आयत को एक रजल से, फिर सुना उसी आयत को दूसरे से, और पढ़ा उसने उसी आयत को खुद, और मजलिस उस सामे की एक है और फिर कारी भी बन गया है, तो काफ़ी है एक सजदा साह में। समझ गए हो? बस दो बंदे पे कर देने दौर, ते कोल बह के एक बंदा पे सुनदा है, ते पहलो मौली हाशम ने रुकू पढ़िया जिंदे विच आया ते सजदा है, ते फिर तू रुकू पढ़िया, तो उन्हें दो कोलों सुनिया कि नहीं, तो उत्थे ही बैठा है, ते उहदा हाफजा तेज सी तो उन्हें याद हो गया, तो उन्हें आप भी आयत पढ़ दी, ते इन्हां तिन्नां दा एक ही सजदा काफ़ी है। किनू? सामे नू, जिहड़ा हुण ताली भी बन गया है। क्यों? बावजह इत्तिहाद आयत के वल मकान के, आयत भी वही है तो जगह भी एक के कज़ाफिल बज़ाज़िया। समझ आ रही है? ला कौलु ला फी अक्से ही, ना कि उसके अक्स में। सुना जाए भाई इख्तलाफ, भाई ताली पर अगर वजूब मुतकर्रर हो, सामे एक जगह बैठा रहे तो क्या मुतकर्रर होता है कि नहीं? इख्तलाफ किया गया इसमें जी। ताली एक जगह हो तो इत्तेफाक की भी कोई वसजदा है जी। सामे के बारे में, सामे की मजलिस बदले फिर तो मुख्तलिफ है। ताली की मजलिस बदली है, सामे की नहीं बदली। ताली पर तो चोखे हो गए, सामे पर कोई या चोखे मतन चाहिए भी एक के, लेकिन इख्तलाफ किया गया इसमें। बस बाज़ ने कहा कि मुतकर्रर हो जाएगा वजूब सामे पर भी, थोड़े सामे उथे बैठा है। क्यों? इसलिए कि तिलावत सबब है सामे के हक में जी, लेकिन बेशर्ते सिमा, लेकिन और तसीह की है, तसीह की है इसी की किस में, और तसीह की है हिदाया और खानिया में, अदम तकरार की किस पर, बावजह होने सबब के उसके हक में। कौन?
سما قال فی الجناب علیہ الفتویٰ، لہذا تالی کی مجلس بدلی ہے، سامع کی نہیں بدلی، تو فتویٰ اسی بارے کے سامع پر ایک ہے، لیکن دوسرا قول بھی ہے وصححہ فی الکافی، کافی کے اندر تصحیح اسی کی ہے کہ جے تالی ہوتے متقرر ہے تو سامع تے بھی توڑے مجلس نہ بھی بدلے، سمجھ گئے ہو؟ اے شاباش۔ اور واجب ہے دوسرا سجدہ، اور دوسرا میں نہیں ہو رو سامع پر، بسم اللہ الرحمن۔ اگر تبدیل ہو گئی مجلس سامع کی، نہ کہ تالی کی، نہ اس کے عکس میں، یعنی نہیں واجب سجدہ اخرى سامع پر اگر بدل گئی مجلس تالی کی نہ کہ سامع کی۔ اور واجب ہے دوسرا سجدہ یعنی سامع پر اگر بدل گئی مجلس سامع کی نہ کہ تالی کی نہ کہ اس کے عکس میں، یعنی نہیں واجب سجدہ دوسرا سامع پر اگر بدل جائے مجلس تالی کی نہ کہ سامع کی۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْمَجْلِسَ هُنَا يَتَبَدَّلُ بِالشُّرُوعِ فِي أَمْرٍ آخَرَ وَبِالْإِنْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ لَا يَتَّحِدَانِ حکماً، اور دھیان جان اس بات کو کہ مجلس یہاں تبدیل ہو جاتی ہے شروع کرنے کے ساتھ، ہونے کے ساتھ امر آخر میں۔ ایک کام نو چھڑ کے دوسرا کام شروع کیتا ہے تے تلاوت کیتی جا رہی ہے اسے عہد دی تے اے مجلس بدل گئی ہے تے لہذا وجوب متقرر ہو گیا ہے، اور انتقال کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، ایسی دو جگہ جو حکماً متحد نہیں ہے، وہ حکماً متحد کون ہے؟ وہ آگے آ رہی ہیں، جو حکماً متحد نہیں ہیں ان میں بھی جب وہ جگہ بدلے گا تو مجلس بدل جائے گا۔ اعلم فرمایا ہے حلبۃ المجلی میں شرح منیت المسلی، کیا فرمایا؟ اصل یہ ہے کہ نہیں متقرر ہوتا وجوب مگر تین امور میں سے ایک کے ساتھ۔ بے سجدے جڑے چوکھے پیندے نے نا وہ تیناں امراں وچوں ایک امر، نمبر ایک تلاوت کا اختلاف، بھی ایتا سجدے والی آگاں پڑھی جا رہے ہیں، ایک نو تکرار نہیں نویاں پڑھی جا رہے ہیں، ہون بھی جڑا واجب متقرر ہے، پاویں اکو تھاں تے بہ کے 14 پڑھ دے تے کنے سجدے نے؟ 14 نے جی۔ یا سما اس کا جو ہے وہ مختلف ہے، تو اب بھی کیا ہے وجوب متقرر ہے جی۔ یا مجلس مختلف ہو جاتے، اے تین سبب نے، ہن ذرا سنیا جی۔ اولان کون؟ سما، پس مراد ان سے اختلاف ہے مطلوب اور مسموع کا۔ کس کا؟ جڑا پڑھیا گیا وہ بھی مختلف ہے، یعنی اکو ایت نہیں بار بار پڑھی گی اگاں، تے جڑا سنیا گیا وہ بھی اکو ایت نہیں سنی گی بغلے مختلف ایتاں سنی گی۔ کیڑیاں؟ سجدے والیاں۔ اے مطلب ہے کہ ان سے مراد اختلاف کس کا؟ حتیٰ کہ اگر تلاوت کرے قرآن پاک کے سارے سجدے ایک مجلس میں، یا سنے سارے سجدے ایک مجلس میں، یا پڑھے مختلف مجالس میں، یا سنے مختلف مجالس میں، واجبات کلوہا، تو 14 سجدے واجب ہیں۔ آگے جے سمجھ بھئی سارے سجدے پڑھے یا سارے سجدے سنے، توڑے جگہ ایک ہوئے مختلف ہوئے، بہر صورت 14 دے 14 واجب ہیں۔ اور سمجھے ہی اے آگے ہی دو ایسی مطلوب تے
جڑا نا بھی او اختلاف المطلوب تے اختلاف المسموع اور بہرحال اخیر کیڑا یہ مجلس دے بارے چ یہ بھی مجلس کی میں بدل دی بہرحال اخیر بس وہ دو قسم ہے ایک ہے تبدیلی حقیقی ایک ہے تبدیلی حکمی تبدیلی حقیقی کی ہے انتقال کرنے سے اس جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ایک جگہ تو دوسری جگہ اکثر 2 قدموں سے اکثر کتنے دو تو اکثر کتنے کم از کم 3 کم از کم 3 قدم اگر ایک جگہ تو دوسری جگہ چلا گیا ہے نا تو کی ہو گئی ہے مجلس بدل گئی جیسا کہ کثیر من الکتب میں ہے اتھے اے نہیں ہے کہ 2 تو زیادہ قدم ہوئے تھے مجلس بدل گئی یا اکثر 3 قدم سے بس 3 نال مجلس نہیں بدل دی 4 قدم کم از کم ٹرے تھے مجلس بدل گئی ہے سمجھے ہی جیسا کہ محیط میں ہے جب کہ نہ ہو مکانین کے لیے حکم ایک مکان کا جتھوں ٹرے تے جتھے گیا ہے ان 2 تھاواں واسطے حکم ایک مکان دا نہ ہوئے تے مجلس بدل گئے جی میں گم آ رہا ہے جیسا کہ مسجد ایک مکان ہے جیسا کہ کوٹھا کمرہ اور جیسا کہ کشتی اگرچہ وہ جاری ہے جی لہٰذا بس کشتی تے قیاس کرو بندہ جہاز وچ بیٹھا ہے تے جدے تک ایت پڑھ دے جا رہی کوئی ایت ایتھوں بہ گئے راجن پور تک اسے ایت نو پڑھ دے گیا 3000 واری پڑھ دیتی ہے تے کنے سجدے ایک سجدہ سمجھ آ گئی جی انہوں سمجھ لو بلاؤ جا اے بغیر ویسے پڑھے نماز پڑھتا جائے پھر تو پیچھے پڑھ لیا تو مجلس نہیں بدل دیجیے جی لیکن بھئی جڑا نا اے بھئی جڑا نا بھئی سفینہ تگرچ جاری ہو ایک مجلس ہے اور صحرا بنسبت تالی کے نماز میں راکے بن صحرا میں تالی کون یہ تلاوت کر رہا ہے لیکن نماز میں کر رہا ہے تو صحرا وچ جا رہے پاویں او جنے میل مرضی تو چلدا رہے اس اون دے اوتے نماز پڑھ دے سواری تے کی ہے اکو سجدہ ہے یہ مثالاں نے بھی مکانین جو ہیں وہ کیا ہوں ان کے لیے حکم واحد کا نہ ہو تو یہ 3 قدم چلے دوسرا قول ہے کہ 4 قدم چلے تو مجلس بدل گئی اور ایک ہے کیا مجلس کا تبدیل ہونا حکمی او حکمی کیڑا ہے حکمی روے اوتھے ہی کم نواں شروع کر دے وے اور یہ بس باب مباشرت کرنے عمل کے شروع کرنے عمل کے شمار کیا جائے بندہ عرف میں قطع کرنے والا اپنے ماقبل کو بے شمار ہو جائے کہ پہلا کام ختم کیتا ہے تو نواں شروع کر دیتا ہے سنے ہی کہ میں مثال دیں دینی جیسا کہ اگر تلاوت کی اس نے آیت پھر اس نے کھانا کھایا کثیر شروع ہوتا ہے بے اگوار ہے بے ایک لقمہ معاف ہے تو چوکھا ہو گیا تو کثیر ہو گیا وہ کم از کم کنا آ گیا تو پھر کثیر سمجھ آ جائے گا اچھا پھر اے لقمے کھا کے پھر وہی آیت پڑھی پھر 2-3 لقمے کھا کے وہی آیت پڑھی پھر گلاس پانی پی کے وہی آیت پڑھی سنے جی یا نامہ مدتا جین پہلے بہ کے پڑھی پھر لمحہ پہ گیا تو پھر پڑھی سنے پھر اٹھ بیٹھا پھر پڑھی پھر لمحہ پہ گیا پھر پڑھی او اردات والا دہا عورت نے ایت پڑھی بچہ چین چاں کرن لگ پیا تو انہوں چک کے اتھے بیٹھے ہی ٹر کے برا نہیں گئی بیٹھے ہی بچے نے دودھ پیانا شروع کر دیتا تو پھر وہی ایت پڑھی تو کی ہوگی حکمن مجلس بدل گئی یا شروع ہوا اتھے بیٹھیا بے میں یا شراء میں
ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਠਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਐਤ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਲੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਗਿਆ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਤ ਪੜੀ ਤੇ या शिरा की तू बैठा है समझे तो तू ऐत पढ़ी है। थोड़ी देर तो बाद तेरे कोल बंदा जामनों रेड़ी ला कर खड़ी की है तो उन्होंने जम्मू दे तू जम्मू लैके ना सिर्फ खाने बाद की गल खाने तो फिर बखरी मजलस है सिर्फ खरीदे ने तो फिर वही ऐत पढ़ी है ते हुक्मन बदल गई है जी। और निकाहन ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਐਤ ਪੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੱਪ ਕੇ ਤਲਾਵਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜ ਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨ ਮਜਲਿਸ ਬਦਲ ਗਈ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਉਰਫ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बरखिलाफ उस सूरत के बरखिलाफ जब के लंबा हो गया बैठना उसका उथे बैठा लंबा जी। ऐत पढ़िए 10-15 मिनट साह लिया बैठा बैठा कुछ भी नहीं किया फिर पढ़िए घंटा साह लिया फिर पढ़िए तो सजदे एक ही ये मजलिस नहीं बदली। और किराअतुहु या उसकी किरात क्या होगी लंबी होगी जी। भाई ऐत पढ़ी ना सजदे वाली तो आगा चला गया वाह सारा 2-4 रकू पढ़ गया फिर पिछों तो शुरू कर दिता फिर तो फिर भी या उसने बैठे बैठे ऐत सजदा पढ़ी दरम्यान भी तस्बीहां पढ़न लग पिया तीसरा कलमा कोई भी जिक्र करन लग पिया और हल्ला ला या कलमा शरीफ पढ़न लग पिया विरद करके फिर दोबारा ऐत पढ़ी ते या खाया एक लुकमा या पिया एक घूंट ते लिहाजा ऐसे चोखा हो गया थे ओ पीछे ओ आकाला कसीरन सुने जी जी जी। अच्छा जी या सो गया एक लुकमा खाता है कुट पीता तो इहदे नाल मजलिस नहीं बदली। या बैठा बैठा ऐत पढ़ी तो फिर सौ गया 10-15 मिनट बाद अख खुली फिर ऐत पढ़ी ते औ काना जालिसन या बैठा सी तो लत्तां सौ गई सीधा उत्थे ही खलो गया पहले बैठिया पढ़ी फिर ते आगे समझ। या चला 2 कदम पहले कौल के मुताबिक या चला 3 कदम दूसरे कौल के मुताबिक और अल इख्तलाफ अल खिलाफ 3 नाल भी सुने जी। मसन खलो के ना उत्थे एक कदम अगा रखा फिर पिछे उत्थे इंजन की जरा थोड़ी वर्जिश भी हो जाए तो पढ़ी आउंदा है ते या खड़ा था ऐत पढ़ी खड़े होकर थक पे तो फकादा वैसे आख्या थक पे ना थके तो फकादा बैठ गया उत्थे तो फिर दोबारा पढ़ी नाल अगली गल में जोड़िया करो ना फिर दोबारा उसने वो खलो के पढ़ी वो तो जी बह के पढ़ी इको ही है यानी एक सजदा है मेरे यारो। और नाज़िलन या थले खलोता सी तो सवारी कोल सी या मोटरसाइकिल फराके बाफी मकान ही ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੜੀਏ ਉਹ ਟੋਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਤ ਪੜੀਏ ਤੇ ਫਲਾ ਤਕਰਰਾ ਉਸਨੇ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ इंतहा मुलखसन। और जान इस बात को कि मजलिस यहाँ तब्दील हो जाती है शुरू होने के साथ। यहाँ तो मुराद है सजदे वाले मसले चो शुरू होने के साथ अमरे आखिर में और इंतकाल के साथ
ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف دوسری جگہ کی طرف کیڑیاں دو جگہ کے نہیں متحد وہ دونوں جگہ حکمن جی اور جان تو اس بات کو مجلس یہاں بدل رہی ہے شروع اللہ اکبر مولا تعالی انتقال کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف نہیں متحد وہ دونوں جگہ حکمت آگے چل میں اما سوائے البیت والمسجد ففی حکم مکان واحد بدلالت صحت الابتداء واغصان الشجرة الواحدة امکنة مختلفة في ظاہر الروایت اللہ وفی النوادر مکان واحد بہرحال کوٹھے کے چار کونے اور مسجد کے چار کونے اور جو کونے مراد دیواراں وچے یہ ایک مکان کے حکم میں ہیں یہ کمرے دے وچ ٹردیاں پھردیاں وہی ایت پکاندہ پہ ایت کنی واری پڑھی جا رہے ہیں ایکو مکان ہے کنے سجدے مسجد وچ ٹردیاں پھردیاں وہی ایت بار بار پڑھی جا رہے ہیں تے کیے ایک ہی سجدہ ہے سمجھے ہی اے شاباش جی ایک باری منزل نو پھیرا دیتا ہے وضو ٹوٹ گیا اٹھ کے باہر چلا گیا باہروں وضو کر کے آئے پھر دوبارہ پھیرا دیتا ہے مجلس بدلی کہ کوئی نہیں وہ باہر نکل گیا مسیتوں یار کمال ہے جی لیٹرین چ بہ کے پورے محلے نے آوازاں بھی سنایا تھا جی بھی نہیں مجلس بدلی ہوندی جی اچھا جی دھیان میں نکیو تے اے بھئی کمرہ تے مسجد مکان واحد کیوں ہے بس باب دلالت صحت اقتدا کے بے امام کھلوتا ہے محراب وچ مولوی ویس کھلوتا ہو پچھلے کونے جتھے لک دے ہو تسی تے اے اقتدا ہے دی اور صفا وچ کوئی نہیں اور کلے ہی نے صفا ہون تے پھر تو کھلونا ہی ہوتے سی پھر امام تو اگے جگہ کھلونا ہے مطلب بھی پیچھے پڑھیا جی کنی باری تے اے چونکہ اقتدا صحیح ہے اقتدا دی صحت تصدیق کی ہے ایویں ایک کمرہ سمجھ لو نا اتھی نال ہی بھی ایک کمرے وچ امام اگے کھلو گیا ہے تے دوجا بندہ جڑا ہے نا بشک دو صفحہ پیچھے ہٹ گیا ہے یا اس پاسے کھلو گیا یا ادھر کھلو گیا ہے جی تے اقتدا صحیح ہے اور درخت کی اور ایک درخت کی شاخیں ایک اگر ایک درخت تو دوجے درخت چڑھ گیا ہو تو خواہ مخواہ بالاتفاق مجلس بدل گئی ہے ایک درخت کی شاخیں ایتھوں پہلے جموں لایا سٹانی تو پھر اور دوجے پاسے چلا گیا جی امب پہ لاندہ ہے چلو جی کر لو جی وہ استاد جی تھلوں کھلو کے لائی دینے اچھا جی کہ درخت کی شاخیں ایک درخت کی یہ ام کے نام مختلف ہیں یہ فی ظاہر روایہ فی ظاہر روایہ سنیں ہی کہ کوئی نہیں کیا ہے یہ کس میں ظاہر روایہ اے شاخہ کی کھجور جسے بندے لاندے نے تے او تے رسا بن کے لمکیا ہوندا ہے جی تے پیچھے چوڑی اس بدی ہے تے کھجوراں اس گاہ وچ پائیاں تے پھر انج پھیرا دے کے اگلے پاس چلا گئے پھر اگلے پاسے چواں پاسے پھیریا مجلس بدلی کہ نہیں ذرا سوچ کے دسو شاخاں کو نہیں بدلی ہے موڑ تے کمے جی ایویں لاندے نے کھجوراں کو وہ بھی بندہ کمے بھی اندے غور و فکر کیتا جا سکتا ہے میں تو یہ سمجھ آ رہا ہے مجلس ایک کے جی چونکہ شاخ نہیں بدلی جی اچھا جی دھیان وہ ایویں تھلے کھلو کے ایس پاسوں جڑی پھل لوگ لاندے نے مختلف پھر ادھر چلا گیا پھر ادھر چلا گیا مال یہ جگہ بدل گئی ہے یہ جگہ بدل گئی ہے جی اچھا جی یہ ظاہر روایہ یہی ہے کہ بدل گئی ہے اور نوادر میں ہے کہ یہ ایک جگہ ہے تو فتویٰ ظاہر روایہ پر ہوتا ہے شاذ ہیں جہاں نوادر پر فتوے ہوتے ہیں جی وہ سمجھ گئے ہیں اچھا جی ادھر ویخفا فی حکم مکان واحد یعنی انہا کہ وہ
اگرچہ وہ مسجد دے کونے کوٹھے دے کونے اگرچہ متعدد ہے حصن بھی اور حصن بھی نظر نہیں آ رہے بکھرے حقیقت نہیں بھی کونا ہو رہے تو جا ہو رہے یار لیکنہا لیکن وہ سارے کونے متحد ہیں دلالت کرتی ہے اس پر یہ شے کہ اقتدا صحیح ہے ایک زاویہ سے امام کے ساتھ دوسرے زاویہ میں اگر نہ ہوتا اتحاد حکمن تو یہ کام جائز نہ ہوتا بہرحال مسجد کے کونے اور بیت کے کونے اور مسجد کے کونے جڑا کیوں بھی ٹوری ہوں دیو پس مکان واحد کے حکم میں ہیں اقتداء کی صحت کی دلالت کے ساتھ اور درخت کی شاخیں اور ایک درخت کی شاخیں امکنہ مختلف ہیں ظاہر و روایہ میں اور نوادر میں مکان واحد ہے کونا نہیں ہے کونے اور جمع اللہ بھلا کری ایک کونا دے کی ہوندے جی کہتا اختلاف ہو گیا جب ابتداء کی صحت کی دلالت کے ساتھ اور ایک درخت کی شاخیں امکنہ مختلف ہیں ظاہر الروایہ میں اور نوادر میں ایک مکان وبالقیام قیام ہاہنا لا يتبدل المجلس بخلاف المخیرۃ فإن القیام سمى دلیل القراب اچھا جی قیام کے ساتھ یہاں یعنی سجدہ تلاوت والی صورت میں نہیں بدلتی مجلس برخلاف وہ عورت جس کو اختیار دیا گیا بے اپنے آپ نو طلاق دینی ہے تو دے لا او اٹھی اٹھ کے تو یہ قیام وہاں دلیل ہے اعراض کی کس کی اعراض کی کھلوتے سے تو غصے نال بہ گی جی ماری تو تڑم چھال اے اعراض ہے بت سمجھ آتا ہے میں نے کی کیتا ہے اعراض کیتا ہے تو لہذا وہ تو ہوگی ہویا کی ہوں سجدہ ہے کہ اب کی ہویا ہے بھائی اختیار ختم ہو گیا ہے اس تو بعد کدی آدھی نا میں نے اپنے آپ کو طلاق دی ہے تو اب نہیں دے سکتی بس ختم ہو گئی جی جی اچھا جی تیان و نکیو او بالقیام یعنی جب بیٹھا تھا ایتھے وہ بالقیام ہاؤنا یعنی جب بیٹھا تھا پس تلاوت کی آیت اور سجدہ کر دیا جزی اور بنائیے پھر کھڑا ہو گیا اسی جگہ میں اور نہیں منتقل ہوا اس سے پس پڑھا اس نے اسی آیت کو کھڑے ہو کر تو نہیں واجب مگر ایک ہی سجدہ وہ جڑا پہلا کر چکے ہیں نا وہ اندہ بھی ہو گئے کل پڑھے جی پاویں پہلوں کرے بعد کرے سارے تو ہو گیا وہ سمجھے ہی کیوں بابجا مجلس کے عدم تبدل کے اللہ بھلا کرے وہ لے عدم تبدل المجلس ہے چونکہ مجلس نہیں بدلی قولہ بخلاف المخیرت یہ مخیرہ اسم مفعول ہے تخییر سے یہ وہ عورت ہے اختیار دیا اس کو اس کے زوج نے اس بات کا کہ اپنے آپ کو کہا زوج نے زوجہ کو اختاری نفسہ کے یا اس کی مثل جو اور لفظ ہے تو حکم اس کا یہ ہے کہ عورت اپنے تخییر پر ہے جب تک نہ بدلے اور نہ پائی جائے وہ شے جو دلالت کرتی عورت کے پس اگر اس نے اختیار کر لیا اپنے زوج کو حالانکہ وہ بیٹھی ہوئی تھی جی فلو استغفر اللہ پس اگر اختیار دیا عورت کو اس کے اور وہ تو ناسا پھلاندی پس کھڑی ہو گئی فقامت تو اس لیے کہ قیام دلیل ہے اور کھڑے ہونے کے ساتھ یہاں
کھڑے ہونے کے ساتھ نہیں بدلتی مجلس برخلاف مخیرہ کے، کیونکہ قیام وہاں اور مخیرہ میں دلیل ہے اعراض کی۔ لیکن دو مسئلہ فرق آ گیا جی۔ جی اور قیام کرنے کے ساتھ یہاں نہیں بدلتی مجلس برخلاف مخیرہ کی، دوسرا احتیاط بھی ہے بھی گھر بس سے اجاڑو نا جی، کیونکہ قیام یہاں دلیل ہے اعراض کی۔ ترک سجدۃ اے ترک آیت السجدۃ وقراءۃ باقی السورۃ لأنه يشبه الاستنکاف لا عکسه اے لا یکرہ قراءۃ آیت السجدۃ فترک باقی السورۃ ونودب ضم آیت او آیتین قبلها الیہا دفعا لتوهم التفضیل بس تو سینا فاؤها عن السامع لئلا تجب على السامع فإنه ربما يكون السامع غير متوضئ۔ چلو جی۔ اور مکروہ ہے سجدے کا ترک، یعنی چھوڑ دینا سجدے کی آیت کو اور قرات کرنی باقی صورت کی۔ سجدے والی آیت نہ پڑھنی تو باقی صورت ایک ہی ہے، اس لیے کہ یہ مشابہ ہے استنکاف کے، یہ مشابہ ہے اعراض کے۔ اے بے سجدے کو نسدہ پیا، کندے کو سجدے کو نسدہ پیا، اس واسطے کی ہے مکروہ ہے، نہ کہ اس کا عکس، یعنی نہیں مکروہ پڑھنی سجدے کی آیت، پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چھوڑ دینا باقی صورت کا، چھوڑ دینا تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے، سمجھے ہی؟ اے شاباش سے ایک منٹ۔ وَقُرِہَا، وجہ کراہت کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس میں چھوڑنا ہے ایک شے کا قرآن سے اور بھاگنا ہے کس سے، اور یہ تو نہیں ہے من اخلاق المؤمنین۔ میں اپنے منہ تے بجے ماردہ میں سانو کوئی شرم ہی نہیں ہوندی، کسے شاید ہی کوئی شرم نہیں ہوندی، اور نہیں ہے یہ من اخلاق المؤمنین کے اخلاق میں سے یہ نہیں ہے۔ اور بھی اس میں تغییر ہے تالیف قرآن کی، کیویں تغییر؟ اینا کو پڑھ کے بچو اینا کو چھڑ کے تکوں پڑھ لیں جی، یہی سوال ہے تو کہ 50 واری کیا ہے کہ ہم المفلحون تک تے اسی بالترتیب ختم پڑھ دے رہے ہیں، پہلو 4 کل پڑھے پورے جی، تے پھر بھئی الحمدللہ پوری، پھر الفلاح مفلح اگے جڑی آیتاں نے، ایک ایتھے تیسرے سپارے چ، ایک 22 چ، ایک 20 چ، یہ بھی جڑا کم جوڑیا جی بھی یہ کتھوں، اس تے کوئی دلیل کو نہیں ساڈے کول جی۔ سمیس دے کو استاد جی پڑھ دے، اوہاں دے میرے استاد جی پڑھ دے، اور کوئی دلیل ہے جی؟ مطلب اس واسطے نا کدے کوشش کیتی جائے بھی ترتیب نال جنہ پڑھنا ہے اُنہ ہی پڑھ لیا تو دعا ہو گئی جی، لیکن ان چوں کو جوڑ دیتا ہے، جوڑ تے جو ایتا نہ پڑھیاں جڑا ترتیب دا ختم ہے تو پھر تسی وابی ہو جانا ہے جی، یہ مسائل نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ بھی انج کر کے ایک آیت چھڑ کے ایک بندہ تقریر کر رہا ہے مضمون دی، وہ آیتاں بچوں چون کے بھی اس مسئلے پر یہ آیت ہے، یہ فلاں پارے میں آیت ہے، یہ فلاں میں، اور چیز وہ تک تقریر ہو رہی ہے جی۔ باہر کس طرح ایتھے ہوں اتنی وار ہو گئی پڑھاندے تواڈے بھی دماغ جی پورا نہیں بڑھیا اور ضرورت نہیں پیدا ہوئی، تو جنہاں غریباں سنے کھ نہیں وہ کیویں جی یہ تو سی کہ بھی تن جڑی گل دسی بار بار بھی علماء دا ہوئے اتفاق تے ہون علماء یا یو الحضرت نہ ہون، تے پھر انہاں مسائل نو بہ کے کتاباں کھول کے فقہ دیاں تے پڑھ کے سنان۔ ایک دوجے کو پوچھے جی کیوں جی کتاب میں لکھیا ہے، تسی دسو جی، ہاں جی بالکل لکھیا کتاب میرے سامنے کھلی، 50 بندے بیٹھے ہوں تے اس گل نو بار بار دہرایا جائے تے حضرات ہم اعلان کرتے ہیں اس جمعے آپ نے یہ مسئلہ باقاعدہ کتاب کھول کر یہ کتاب ہے صفحہ نمبر فلاں لوگوں کو سنانا ہے، پھر کوئی گل بندی ہے تو اس طرح اچانک تے سارا اسی اگر نال کم جوڑی جا رہے ہیں، چھڈی تو نہیں جا رہے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اچھا جی اوکے دے گیا اچھا اس میں کیا ہے بھی اس میں تغییر ہے کس کی تعلیف قرآن کی میں قرآن نو بچوں ٹکڑے کر رہے ہیں اور قطع ہے قرآن کے نظم کا دیکھ لو نا قرآن کے نظم کا قطع ہے جی اور جزمی بات یہ ہے کہ یہ آیت سجدہ چھڑنی تے اگوں پیچھوں پڑھ لینا یہ کراہت تحریمیہ ہے جیسا کہ نہر میں ہے اچھا جی او لاک سوہو سنا جی قالو علماء نے فرمایا ہے اور واجب ہے یہ کہ مکروہ ہو نماز میں کیا ہو یہ نماز کی طرح میں کیے بھی صرف نہ اگلی گل نہ ہو اور جڑا آکھے بھی لاکھ صبح اس کا عکس جو ہے نا مکروہ نہیں ہے بھی صرف آیت سجدہ پڑھی تو باقی نہ پڑھی تو مکروہ نہیں لیکن علماء نے کہا کہ واجب ہے یہ کہ مکروہ ہو یہ کام نماز میں اس لیے کہ اگر صرف آیت سجدہ پڑھی ہے نا اس لیے کہ اختصار ایک آیت پر نماز میں یہ مکروہ ہے کہ 3 آیتیں پڑھنی ہیں لیکن جی ایک پہلی ایک پچھلی ملا کے دیکھ کے سجدے والی آیت پڑھی تو ٹھیک ہے کلی کدے پڑھی نماز تے مکروہ ہے کیونکہ واجب نہیں ہویا قضا فی الذخیرہ اے لا یکرہ ہو یعنی نہیں مکروہ نہ تنزیہ نہ بلکہ اس میں مبادرت لطاعت ہے کہ صرف سجدے والی آیت پڑھی سو اس واسطے کہ میں سجدہ کرا اللہ دی بارگاہ وچ کی کرا اللہ دی بارگاہ وچ میں سجدہ کرا بسم اللہ یہ تو کونی ہو پچھلے کتاب ایک وظیفہ نہیں سی پڑھیا کی سی بڑا بھی جڑا بندہ ایک تھان تے بہ کے 14 آیتاں پڑھ دیا تو نال سجدے کرے جڑی دعا کرے اچھا جی اور ترک باقی صورت کا ہے یہ پیچھے ہو گیا اور مندوب ہے ملانا ایک آیت کا یا 2 آیتوں کا آیت سجدہ سے پہلے اس کی طرف بھی جس لئے صرف نریاں آیت سجدہ پڑھنیاں ہونا تو کلیاں نہ پڑھیاں جانا ایک آیت پہلوں ایک آیت پیچھے کم از کم ملا کے پڑھا جائے جی قبلہا اس سے پہلے تو پھر اے پڑھ کے سجدہ کر لوے دفع کرنے کے لیے تفضیل کے توہم کو بھی شاید ان کو افضل سمجھتا ہے تو باقی کو اس طرح نہیں سمجھتا جی اور سمجھے ہی اور بے خوش شرح دفن مسئلہ سمجھا جی با وجہ توہم تفضیل کے قرآن پاک دیاں 2 حیثیتاں نے جڑی ایتھے بیان ہون لگیاں نے کیونکہ کل اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ایک رتبے میں ہے کلام اللہ من حیث و کلام اللہ اس کا ایک رتبہ ہے اگرچہ بعض کے لیے فضیلت زائد ہے دوسرے اعتبار سے وہ ساڈے واسطے بھی ایک باری کل شریف پڑھنا ثواب 10 پاریاں دا ایک باری سورہ یاسین پڑھنی 10 باری قرآن شریف پڑھنے دا ثواب آیت الکرسی پڑھیے تے ثواب جڑے فضائل قرآن جڑے خاص صورتاں دا ذکر ہے وہ ہور جیت نالے ساڈے فائدے واسطے اللہ دا کلام ہونے کے اعتبار سے سب کا ایک رتبہ ہے ساڈے طرح نہیں کہ مولانا صاحب نے جڑا اج جڑی میں تقریر کیتی نے بڑی چنگی کیتی یار کل تو میں تقریر کو صحیح نہیں کر سکیا اللہ دی کلام میں نہیں اللہ دی کلام ساری برابر ہے جی اللہ کی کلام ہونے کے اعتبار سے اچھا جی اگے جی اور ہونے ایک اور مسئلہ اور مستحسن ہے اخفاء سجدے کی آیت کا سامنے سے ایک بندہ تلاوت اچھی کر رہا ہے نا تو کچھ بندہ سندا بھی پیا ہے تو اوتھے جڑا نا سجدے دی آیت دا کی کر دینا ایک ہی ہے یہ مستحسن ہے تاکہ نہ واجب ہو جائے سجدہ تلاوت کس پر کیوں جی کیونکہ بسا اوقات ہوتا ہے سامع غیر متودی اور مکروہ ہے کتوں ہیں کیڑا اچھا آخری لے اللہ قال فی البنایا اس لیے کہ سامع
بسا اوقات نہیں ادا کرے گا سجدے کو فی الحال لے مانین، المانے نہیں جے، کسی معنی کی وجہ سے، کسی اور نہیں ادا کرے گا سجدے کو بعد اس کے بسبب بھول گیا جی تو بس باقی رہ جائے گا اس پر واجب۔ یہ دلیلاں دیتی ہیں اے بندے نے بچانے واسطے جی سانوں کو نسیان ہوتا ہے پر سانوں جی دلیلاں بھی نہیں یاد رہتی جی، گل ہی ساری نسیان ہی نسیان یاد ہی۔ اور مکروہ ہے سجدے کا ترک یعنی چھوڑنا آیت سجدہ کا اور پڑھنا باقی صورت کا، اس لیے کہ یہ کام مشابہ ہے استنکاف کے، اور اس مطلب بھی اعراض کرنا بھی نوز باللہ بھی اور بھی کئی معنی جی، نہ کہ ایکسس کا یعنی نہیں مکروہ پڑھنا سجدے کی آیت کا۔ بسم اللہ الرحمن، اور چھوڑنا باقی صورت کا ایندے نال متنی، اور مندوب ہے ملانا ایک آیت کا یا دو آیتوں کا سجدہ آیت سے پہلے، الیہا سجدہ آیت کے ساتھ، میں پہلے ایک دو آیتاں پڑھے پھر یہ پڑھ کے پھر سجدہ کر لوے، دفع کرنے کے لیے تفضیل کے توہم کو۔ ہن ویکھو نا یا حضرت بے جتھے اون دے اندر ایک گل کوئی نہیں کہ افضل سمجھدا ہے تو تاں اکلی آیت پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی بظاہر اے وہم پیندا ہے، اس واسطے مستحسن ہے کہ انج کر لوے، مستحسن ہے بھی کہ بے جتھے کوئی الٹا وہم پیندا ہوئے بھی اتھوں بچیا جائے، جتھے کوئی غلط وہم پیندا ہوئے اتھوں نہ کہ اتھے بچ سر تنیا جائے۔ اور مستحسن ہے آیت سجدہ کا اخفاء کس سے؟ سامنے سے، آپ تا پڑھے پر وہ سامنے تاکہ نہ واجب ہو سجدہ تلاوت سامنے پر، کیونکہ بسا اوقات ہوتا ہے سامنے غیر متودی۔ ٹرو شاباش۔ اور مکروہ ہے سجدے کا ترک یعنی آیت سجدہ کا ترک اور قرات باقی صورت کی، اس لیے کہ یہ مشابہ ہے استنکاف کے نہ کہ اس کا عکس، یعنی نہیں قرات آیت سجدہ کے اور ترک باقی صورت کا، اور مکروہ ہے ایک آیت کا ملانا یا دو آیتوں کا ملانا آیت سجدہ سے پہلے آیت سجدہ کے ساتھ دفع کرنے کے لیے تقدیر کے تباون کو، اور مستحسن ہے اخفاء آیت سجدہ کا سامنے سے تاکہ نہ واجب ہو سجدہ سامنے پر، کیونکہ بسا اوقات ہوتا ہے سامنے غیر متوقع۔ بابو صلاۃ المسافر ومن قصد سیرا وسطا ثلاثۃ ایام ولیالیہا وفارق وجود بلدہ۔ بسم اللہ جی۔ وَعُبِرَ فِي الْوَسْطِ لِلْبَرِّ سَيْرُ الْإِبِلِ وَالرَّاجِلِ وَلِلْبَحْرِ اعْتِدَالُ الرِّيحِ وَلِلْجَبَلِ مَا يَلِيقُ بِهِ والا ہوں۔ چلو ایک منٹ اور دھیان جی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مسافر کی نماز کا۔ قول صلاۃ المسافر یعنی یہ باب ہے صلاۃ المسافر کے احکام میں، صلاۃ کی اضافت مسافر کی طرف، من اضافت شیء الی فاعلہ، کیونکہ مسافر فاعل ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، اور سفر بالفتح کشف، بعض نام رکھا گیا سفر بے فتحتین سفرن، اس لیے کہ وہ کشف کرتا ہے رجال کے اخلاق سے۔ سفر وچ جڑا ہے نا بندے دا پتہ لگتا ہے کہ بندے دی جرت کنی ہے، کوئی بندہ برداشت بھی کر سکتا ہے کہ نہیں جی۔ ایتھوں حج تے جان لگے، عمرہ جان لگے، سارے کٹھے ماشاءاللہ جی، بڑی خوشی دی گل ہے کٹھے جا رہے ہیں۔ اوتھے جس لے بندے تھکدے نے نا جی،
ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੋਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਵਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਲਾ ਜਿਦਾਲਾ ਵਲਾ ਫਸੂਕਾ ਫਿਲ ਹਜ, ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹਜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵਲਾ ਜਿਦਾਲਾ ਫਿਲ ਹਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਵੀ ਥੱਕ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅੱਬੇ ਵੀ ਥੱਕ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਾ ਚਾਹ ਲੈ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। अच्छा जी, तो लोगों के अखलाक से, रिजाल के अखलाक से ये कशफ करता है जी। और ये कि बंदा मुनकशिफ होता है ज़मीन के लिए और ज़मीन मुनकशिफ होती है बंदे के लिए। बंदा ज़मीन दे सामने हुंदा है, ज़मीन बंदे दे सामने हुंदी है। ज़मीन इनू वेंदी है भी उत्ते टुरदा अल्लाह अल्लाह करदा पिया कि नहीं, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵਾ ਵਜੋ ਕਰਾ ਜੇ ਇਹ ਸਲਾਤੁਲ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? वो मुसाफिर वो बंदा है जो कसद करे सैर वस्त का, सैर का ऐसी सैर जो वस्त है लेकिन कितने दिन, 3 दिन और 3 रातें, 3 दिन और 72 घंटे बनते हैं जी। किन्ने 72 घंटे जी, जिंदे विच सौना भी है, खाना भी है, नमाज़ां भी पढ़नियां ने, बाकी सफ़र करना। कितनी बारी पढ़िया जगे जी। और जुदा हो जाए अपने शहर के, पिंड के, घरों से। जो ही जुदा होया तो की बन गया मुसाफिर। ध्यान हुए। अच्छा जी, और एतबार किया जाएगा वस्त में, फिर कर दें उधर देखो, ध्यान करो भाई। और होवा इशारा है इस बात की तरफ कि नई मुराद मुसाफिर से उनवानुल बाब, जड़ा बाब सलातिल मुसाफिर आख्या है ना, इस मुसाफिर से मुराद मुतलक मुसाफिर नहीं है मैं थोड़े बार पानी लैन गया था मैं मुसाफिर है, बल्कि मुसाफिर ख़ास है वो मुसाफिर के घुमाए जाते हैं उस पर अहकाम। वो ख़ास सफ़र है जिस नाल अहकाम ने भी रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। और फ़र्ज़ 4 दे 2 बन गए, वो की है ख़ास है। तां वास्ते आख्या होवा कि वो केड़ा मुसाफिर है जिस उत्ते यह गल सच्ची आउंदी है। और कासादा की कीता उन्हें अल मोतबर, मोतबर सफ़र के अंदर 2 अमर हैं। एक है सफ़र का कसद, दूसरा है अपने बलद से, बलद पिंड को गल है, दूसरा है अपनी रिहाइश से निकल जाना, यानी अपने शहर या पिंड तो निकल जाना। ये दोवें जिले पाए गए ना, सफ़र का इरादा भी है तो पिंड तो भी, तो हुण की हो गया अगे तो हुक्म शुरू हो गए ने जी। पास अगर तजावज़ कर गया मिस्र के घरों से, नहीं कसद करने वाला सफ़र का, इंजे बूथा जाके बहना पिया तो ना होगा, ये सफ़र नहीं बनेगा। लिहाजा एक दीने जाके भी नमाज पढ़ेगा तो पूरी पढ़ेगा, बोल चाह। अच्छा जी, ते और अगर तजावज़ कर गया घरों से कसद करने वाला, मुद्दत उतनी जो सफ़र से कम है। कितने चलिया जेलम चलिया वहाँ ते तामी नमाज बोलो चाह पूरी पढ़नी है, तो ये भी सफ़र नहीं होगा कदाफिल बिनाया। अच्छा जी, सलासाता यामिन व लयालिहा, ये किथों कढ़िया असल इस तकदीर में भी ये अंदाज़ा लाना। हदीस है मसालल खुफैन की,
اور وہ ہے کہ سوڑیاں دا فرمان ہے کہ مسا کرے مسافر 3 دن اور جیسا کہ گزر گیا مسے کے باب میں. پس یہ فرمان دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ سفر کی مدت کا کل یہی قدر ہے کنا، کیونکہ لام جو ہے نا یمسح المسافر، یمسح المسافر، لام مسافر میں جنس کا ہے یا، اور اگر ہوتا سفر معتبر عقل تو البتہ نہ ہوگا اس تعمیم کے لیے کوئی. آج 3 دن فرمایا جی، بس انہوں نے فرمایا پہ 3 دن 3 راتاں. جی اچھا جی. وفارا کا بیوتا بالدہی، اپنے گھروں سے کیا ہو گیا، یعنی موت یا اقامت ہی، پامیں ٹوک ہی کیوں نہ ہوگے جی. سنیں ہی اگر نہ ہو بلد بلکہ کس تھے بے، یا ہو بلد اس کے بلد کا غیر، وہ جو کہ اس نے اس کو وطن بنا لیا، اور جتھے انہیں 15 دن دی اقامت کیتی سی تے اوتھوں جس لئے ٹورے گا ہون کسی اور پاسے تے ہون اوتھوں نکلے گا تے مسافر بنے گا جی. جہاں تک ان دے وچ ہی ہے نا یہ مسئلے پڑھے جی. اور مسئلہ ایک بندہ لاہور ہے تو انہیں اتوں سب نیت کی تھی ہوں میں چلیا سائی وال تو وہ اشرے وے اشرے تو آیا اڈے تے نماز دا ٹائم ہو گیا تو ان کی کرنی سو نکل گیا لاہور چوں بدامی باغ آیا اڈے تے یار جی تو کی کرنی سو ادو مر گئے اسے نکل گیا لاہور چوں. میں یہ پٹن رہا بھی جڑا بندہ جتھے انہیں عارضی وطن ہے نا اتوں بھی جدوں اس شہر تو نکلے گا تو پھر مسافر بنے گا بھاجی ہو. تو تن میں دس رہا بھی ایک بندہ اچھرے تو چلیا تو لاہور بدامی باغ اڈے تے آیا بس تے بہن واسطے تو یہ لاہور دے وچ کی چھڑا وہ اڈا باہر ہے لاہور تو جی تو اتنے نماز دا ٹائم آ گیا تو کسر پڑھنی انہیں جی آ رونا رو رہے ہیں تھوڑے سامنے جی. اچھا جی سواوے وچوں جی وہ جامعہ رحمانیہ تو ٹور پیا جی تو انہیں آکھے جاندے استادوں نے مل ہی جاواں جی. ایتھے آیا تے اذان ہو گئی ہے تے نماز پڑھن لگا پوری پڑھنی سو کہ کسر پڑھنی سو ہیں ایتھوں گیا تو پمپ تے مسجد سے گیا تو اتھے انہوں کہا کہ یار چلیا تو چاہ شاہ پیتے جا روٹی کھا بیٹھے بیٹھے اثر دا ٹائم ہو گیا پھر اذان ہو گئی پوری پڑھنی کہ کسر پڑھنی ہے. اے سر کھا رہے ہیں تھوڑے نال جڑے آپ آندے نے باجے ہو یا ہو بلد اس کے بلد کا غیر وہ کہ اس نے اس کو اپنا اتوں میں جب نکلنا ہے نا باہر تے تا مسافر انہوں دے بچے تے نہیں ہے جی بات جی. وہ ویکھو درو سمجھے ہی کوئی ضروری نہیں کہ جڑا اصلی مکان ہے جتھے بھی انہیں ہوندا وہ مکان کنی واری پڑھیا جی ایک وطن اصلی ایک وطن عارضی سارے پڑھے جی جی جی. اگلی کتاب ہے پچھلا سارا سہاگا پھر گیا. اور حدیثاں ویکھو فان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سفر کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ ومع ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہم کل کے کل نماز پڑھتے تھے جس وقت سے نکلتے تھے مدینہ شریف سے یہاں تک کہ لوٹتے مدینہ شریف کو نماز پڑھتے تھے رکعتین سفر میں اور مقام بے مکہ میں جی مکہ بچ 15 تو کٹ دین جننے دن بھی رہائش ہوئی ہے اوتھے بھی کسر تے سفر وچ بھی واپسی مدینہ داخل ہونا ہے تے پوری پڑھنی ہے جی. کون پہ آندے نے جناب اچھا جی وقال الحسمی الآخر ہی. اگلی حدیث عن ابی حرب بن ابی الاسود دیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے بصرہ سے تو آپ نے ایک خس دیکھا چونپڑی بنی سی اگلے پاسے تو آپ نے فرمایا اگر نہ ہوتی یہ چونپڑی تو البتہ ہم اتھو ہی 2 رکعتیں پڑھنی شروع کر دیتے. ابو الاسود کہتے ہیں میں نے کہا جی خس کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جڑا کانیاں دا گھر بنیا ہوندا ہے سنے ہی
तो मतलब आपने जिले निकले ना बसरे तो ते निकले ते नाल एक काने दी झोंपड़ी सी फरमाया जे ना ना हुंदी ते असीं इत्थे कदे नमाज पढ़नी ते 2 रकातां पढ़नियां सन क्योंकि भी इहदे विच दाखल होने इस तो अगां निकलांगे ते तां 2 पढ़ांगे जी समझ गए चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमान ओके देख गया हूँ मैं मसला और एतबार किया गया है ये व्याख्यान पीछे सैर वस्त किया क्या है ये मतलब चल रहा है जी और एतबार किया गया वस्त में बार के लिए ए बई चल रहा खुले मैदान विच चल रहा पहाड़ी इलाके च ते कश्ती ते चल रहा है हर थां दा अपना लिहाज है जी और एतबार किया गया वस्त में बर के लिए ऊँट का चलना और पैदल का चलना ये बई जड़ा चलना है ना 3 दिन 3 रातां वो सारा नींदर ते नमाज़ां ते सारा वक्त कढ़ के जड़ा बचदा है ये जिन्ना इत्थे बनदा है ना सैर ये ओना सफ़र है ये इरादे नाल जा रहा है तो हुण की बन गया मुसाफिर बन गया और बाहर के लिए एतदाल री है तो जे कश्ती विच जा रहा है तो हुण हवा दा एतदाल तो जिथे जाना है उत्थे कश्ती दे इन्ना टाइम लगना है जी तो फिर मुसाफिर है और पहाड़ के लिए वो है जो लायक है पहाड़ के क्योंकि पहाड़ी उत्ते चढ़न लग्या रफ्तार वो नहीं हुंदी जिहड़ी थल्ले हुंदी है लैन लग्या भी होर हो जाती है लैन लग्या जो कोई राह सीधा हो तो बंदा जल्दी लै जाता है तो नहीं तो ज़्यादा डरदा है कि भी तिलक डेगी ना पवां जी तो उत्थे उस दे मुताबिक सफ़र बनेगा जी सुने ही तो हुण तो चूँकि सड़कां बन गई तो फिर उस दे मुताबिक जिहड़ा जिधरों जिधरों सड़क जा रही है वो सफ़र होना है जी और समझे ही और इत्थे ना भी ए जड़ा ना अपना सुहावे तो गुजर खान तक ये सफ़र थोड़ा है पूरा नहीं बनता लेकिन इया तुसी चले जाओ ना मानसेरे तो अगे ਜਿਹੜਾ अगला इलाका है सारा उन्हां दा आ सुहावा है विच पहाड़ी इलाका है पहाड़ ने बड़े बड़े अगले पासे गुजर खान है उत्थे जान तक भावें 100 किलोमीटर बन जाए जी ज़ाहिर वो बस ने जाना है जी उधर उसका हिसाब है जे उतो पहाड़ विचों चाह दे तो सारा हो सकता 20 किलोमीटर सफ़र बने जी तो जो पहाड़ दे उतों इंज करके वलावें खा के जाना है ना तो सारा सफ़र बनना है वो ये मतलब जी उत्थे वो किसी उच्ची पहाड़ी ते राती खलो ना मैं एकदम मुबारक दीन को गया तो वेखे उत्ते खलो के वेखो रात के टाइम ते शहर नज़र आते हैं इधर भी शहर है उधर भी शहर है परां भी शहर नज़र आता है जिसले बस से गड्डी ते बह के जाने तो घंटे लगते हैं जाने तो चूँकि जो चढ़ाई चढ़नी कर तो वो कितना टाइम लगना है फिर लैन लगे भी ब्रेकां ला के भी कि तिलक ना पवे हाशम की नवीं शादी हुई तो शुदा इधर सैर करन आया जी तो ये वजह जी तो हालांकि बिल्कुल नेड़े होंगे ने सिर्फ पहाड़ियां की वजह तो हर इलाके का अपना लिहाज है जिधरों जा रहे हो तुसी ये पिछे पढ़िया सा जे वाजियो एक शहर में 2 सफ़र दो रस्ते जाते हैं एक रस्ते तो जाओ तो कसर नहीं बनता एक तो जाओ तो कसर बनता है जिधरों जाओगे उनका लिहाज होगा पढ़िया कि नहीं जी हर शहर रगड़ दो सारी जो कुछ पढ़ी है जी गई हुण उधरों वेखो लिल बर्रे यानी सैर अगर है सहरा में तो पस सैर वस्त उसमें सैर है किसकी राजिल की भी एक ने यानी राजिल कौन होंदा माशी अला और अगर है सैर किस में तो पस मोतबर सैर बाहर की है वक़्त होने हवाओं के वो कि जिनकी इस्तिआनत से चलतियाँ हैं कश्तियाँ मोतादिला ना कि हाबा ते ना पिछों हवा पवे कश्ती नूं तो तेज़ चल पैंदी है अगों हवा आ जाए कारी नहीं किते गए तो कश्ती मट्ठी होंदी है कि कोई नहीं होंदी जी हो जाती ऐ शाबाश जी
تے اور اگر ہے پہاڑ میں تو پس معتبر ہے سیر اگے کیا لکھا ہے حسبہ ہما نہیں صرف حسبہ ہما دا مانا کون بندا او حسب لفظ نہیں ہوندا حسب کہ پس معتبر سیر با مطابق اس کے جو لائق ہے کس کے پہاڑ کے اس دے مطابق بھی جنہ وقت لگتا ہے نا تو وہ بندہ مسافر ہے وہ بندہ پہ پیدل چلے پہاڑی تے چڑھدا ہے تے 3 دن 3 راتاں لگدیاں نے راہ وچ رک رک کے جا کے اتنے چڑھ گیا تے پچھوں جڑا ہے نا اپنا پنڈ بھی نظر آ رہا تو کھلو کے ساتھ مارے تے بیوی سنتی بھی پئی ہے تے تاں بھی اتنے کی کرے گا ایک گھروں نکل گیا اتنا دور تے سب نماز قصر پڑھنی ہے قصر تے شروع ہی ہو گئی ہے لیکن بھی اتنا دور جانا سی تے ہن مسافر ہے وے چنگی گل ہے یار مولوی مانا کرو باب مسافر کی نماز کا مسافر وہ بندہ ہے جس نے قصد کیا سیر وسط کا 3 دن اور 3 راتیں 3 دن اور 3 راتیں اور جدا ہو گیا اپنے شہر کے گھروں سے سنیں اور اعتبار کیا گیا ہے وسط میں بر کے لیے کس کا اعتبار ہے ایبل کی سیر اور راجل کی سیر اور بحر کے لیے اعتدال ری اور جبل کے لیے وہ مادہ معنی کیتا حسبہ وہ جو لائق ہے کس کے جبل کے معنی کرو باب مسافر کی نماز کا وہ بندہ جس نے قصد کیا سیر وسط کا 3 دن اور 3 راتیں اور جدا ہو گیا اپنے شہر کے گھروں سے اور اعتبار کیا گیا ہے وسط میں بر کے لیے سیر ابل اور سیر راجل کا اور بحر کے لیے اعتدال ریح کا جبل کے لیے وہ جو لائق ہو اس کے ایک لگ گئے اشیاء ہوتے سامنے رکھ کے پڑھ نظر آئے کتنے لگا وہ وسطن اتنے وہ متن وسطن ہے بھی اس تے لگا ہے پڑھ تو اے جڑا نا لفظ واسطن پڑھ بے اگے با یسکونو اے متوسط وسط معنی ہے متوسط چال نہ بطیت نہ سری پس اگر قطع کیا مدت سفر معتاد کو 3 دن سے اقل میں تیز چلنے کے ساتھ یا مرکب سری کے ساتھ تو واجب ہے اس پر آگے سمجھ یہ آشیاء تے لگا جی تو اپنی کتاب تے لکھ لیا جی سمجھے ہی پورا مسئلہ ہے یہ جدید مسائل وچوں فائدے دا ہے بھی اگر تیزی نال اتنے پہنچ گئے تے تاں بھی کسر ہے تو رکھ دے جی چل بھائی اچھا اگے من کرو باب صلاۃ المسافر کا من کر لیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن أو ينوي إقامة نصف شهر ببلدة أو قرية منها أي من الرخص قصر فرض الرباعي فيكسر إن نوى أقل من نصف شهر أو نوى مدتها أي مدة الإقامة وهي نصف شهر بموضعين أو دخل بلدا عاصما خروجه غدا أو بعد غد وطال مكره وقضى عسكر چلو صبر کرو دھیان میں نہیں کیا اے جڑا بندہ مسافر بن گیا ہے والا ہو اس کے لیے رخصتیں ہیں دائمی اس کے لیے یعنی جب تک وہ مسافر ہے اس وقت ان رخصتاں شرعی وہ ہیں گھر آن تک وہ کیڑیاں نے رخصتاں جیسے قصر کرنا نماز میں
اور افطار کرنا روزے میں افطار ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨੂੰ ਰੁਖਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਘਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਹਿਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ व इन काना आसियन व इन काना अगरचे वो क्या हो अगरचे वो सफ़र मसीयत ही होवे तब ही साढ़े नज़दीक उन्हें इजाज़त है कि नमाज कसर कर सकता है जी आसी हो अपने सफ़र में हत्ता के दाखिल हो अपने बलद में ता वक्त कि वापसी अपने शहर अपने पिंड आ जाए उस वक्त तक रुखसतां दियां तदूमो हत्ता यद खोला मुतल्लक है मातन के कौल तदूम हो गए कि रुखसतां रहन गियां किस वक्त तक हत्ता बालादा हो ओ वे खुदरू जी और कल कसरे और बेना है बाकी एक फ़र्क है नमाज की रुखसत के दरमियान और सियाम की रुखसत के दरमियान दो में रुखसतां तो हैं लेकिन एक फ़र्क है ये कि सियाम रुखसत दी गई है सियाम में मुसाफिर को अगर चाहे तो रोज़ा रखे चाहे तो मगर ये कि रोज़ा उसके लिए जो एसी बस विच बैठा है तो राजनपुर जा रहा है तो बाहर तक गर्मी बड़ी है उसके लिए जो कवि है इस पर वो क्या है अफजल है जी बाहर बहना गर्मी की बजाय एसी बस सीट ते टेक ला के बहना सौखा है ए गल जी समझे ही तो अफजल है और कसरे सलात हमारे नज़दीक ये रुखसत इसकात है क्या है इस विच इख्तलाफ शवाफे के नज़दीक नमाज पूरी पढ़ सकता है लेकिन हमारे नज़दीक ये कि सफ़र विच नमाज फ़र्ज है नहीं दो रखता किए है नहीं दो वो जी हदीस उम्मुल मोमिनीन को फरमाया नमाज पहले दो ही सी फिर सफ़र विच ही रखी कि ददर में 4 कर दी थी तो ये रुखसत इसकात है बस अगर अतम्मा पूरी कीती उन्हें तो की कमा सही जी वो फिर ये भी जो 2 रकातां दा कादा करके उठा ना तो हुण हो जाए फ़र्ज हो गए ने लेकिन नाल उन्हें साथ भी तगले फ़र्ज को नहीं होने हो जी जी अच्छा जी ओ वेखो तो मैन काना अल वावो ओ इन वसलिया जड़ा हुंदा भी अगर चेंज होवे की इन वसलिया की नकीज़ औला बिल जजा होती है जी अजे तक ये उस्ताद तो थानू पुराने ज़माने च गाल कड्डी सी केड़ी इन वसलिया की नकीज़ फिर तो गाल कड्डी आई सानू जी चलो जी कि वाओ क्या है वसलिया है यानी अगरचे हो मुसाफिर क्या आसी फीसद तो जी आसी ना हो तो बातरी क्या औला रोक सकते ये आखिद है कि बेन वसलिया की नकीज़ औला बिल जज़ा होती है जी जैसा कि वो सफ़र उसने जब सफ़र किया किसके लिए डाके के लिए या मुसलमानों को या उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए सुने जी अच्छा जी इनकी तसरीह क्यों की थी वन कान आसियन सर्राहा बिही नफ़ी करने के लिए इमाम शाफी रहमहुल्लाह के कौल की क्योंकि आप फरमाते हैं रुखसत क्या है तो पस नहीं पाएगा इस नेमत को आसी को ये नेमत नहीं मिल सकती हम कहते हैं सोनियो रुखसत जो है ना ये मुतलका है उथे ये नहीं है भी सफ़र किस किस्म का कर रहे हैं जी और रुखसत महाज मुअल्लक है मदार उसका बांधी गई है सफ़र के साथ मिन है सो इन्ना रुखसत का ताल्लुक सिर्फ नफ्से सफ़र के साथ है सुना जी और इस्यान सफ़र में अमर ज़ैद है क्या है
امر زید ہے، اور اس کے لیے رخصتیں ہیں دائمی، جیسے قصر فی الصلاۃ اور افطار فی الصوم، اور اگرچہ ہو مسافر عاصی اپنے سفر میں حتیٰ کہ داخل ہو جائے اپنے بلد کو، حتیٰ یدخلا متعلق ہے اس کے قول تدوموں کے، جی اور اس کے لیے رخصتیں دائمی ہیں جیسے قصر فی الصلاۃ اور افطار فی الصوم، اگرچہ ہو مسافر عاصی اپنے سفر میں حتیٰ کہ داخل ہو جائے اپنے بلد میں، حتیٰ یدخلا متعلق ہے ماضی کے قول تدوموں کے۔